السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکی محکمہ دفاع کے جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چین اور پاکستان اب بھارت کے خلاف براہ راست جنگ کے بجائے نئی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں۔ اس حکمت عملی کو گرے زون وارفیئر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کارروائیاں جو مسلسل دباؤ ڈالتی ہے لیکن کھلی جنگ میں لائن کو عبور نہیں کرتی۔ CNN نیوز 18 کے ذریعے حاصل کردہ ایک رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور اس تبدیل شدہ حکمت عملی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ اس میں پاکستان سب سے زیادہ سرگرم رہا، جبکہ چین نے پردے کے پیچھے رہ کر حالات کو کنٹرول کیا۔ امریکی جائزے کے مطابق آپریشن سندور کے دوران پاکستان نے زمین پر دکھائی دینے والی فوجی اور پراکسی سرگرمیوں کو سنبھالا، جیسے محدود فوجی دباؤ۔ دریں اثنا چین نے براہ راست فوجیوں کی تعیناتی کے بغیر معلوماتی جنگ، سائبر سرگرمی، انٹیلیجنس تعاون اور سفارتی چالوں کے ذریعے پاکستان کی مدد کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی سیٹلائٹ اور الیکٹرانک سرویلنس نے پاکستان کو ریئل ٹائم ان پٹس فراہم کیے، ٹارگیٹنگ اور آپریشنل کوارڈینیشن کو بہتر بنایا، لیکن PLA کی براہ راست موجودگی نہیں دیکھی گئی۔ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ چین کی حکمت عملی کا اہم حصہ تھا ذمہ داری سے بچنے کی گنجائش، جبکہ پاکستان کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ چین نے سفارتی بیان بازی اور کنٹرول شدہ آن لائن مہم کے ذریعے پاکستان کے بیانیوں کو فروغ دیا۔ اس کا مقصد ہندوستان کے دعووں پر سوال اٹھانا اور ہندوستان کے لیے بین الاقوامی حمایت کی رفتار کو سست کرنا تھا۔ امریکی تجزیے اسے بھارت کی بڑھتی ہوئی حدود کو جانچنے کی دانستہ کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان ایئر لائن کو بالآخر فروخت کر دیا گیا۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں مسابقتی بولی کے عمل کے بعد اسے 135 ارب پاکستانی روپے میں فروخت کیا گیا۔ پاکستان 3 دہائیوں سے اپنی ایئر لائنز فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم ناقص انتظام، عمر رسیدہ بیڑے اور بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے کوئی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان ایئر لائنز کی نجی کاری، جو کئی سالوں سے قومی شرمندگی کا باعث بنی ہوئی تھی، برسوں کی مالی مشکلات اور بحالی کے ناکام منصوبوں کے بعد خسارے میں جانے والی ایئر لائن کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتی ہے۔ نجی کاری کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی اور اس میں 3 پری کوالیفائڈ بولی دہندگان نے شرکت کی۔ لکی سیمنٹ، نجی ایئر لائن، ایئر بلو اور سرمایہ کاری فرم عارف حبیب نے اس میں حصہ لیا۔ بنگلہ دیش کے طویل عرصے سے حکمران خاندان کے وارث اور سب سے طاقتور سیاسی پارٹی کے رہنما طارق رحمان 17 سال جلاوطنی کے بعد کل جمعرات کو وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ ان کی واپسی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب بنگلہ دیش میں اہم انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق 60 سالہ طارق رحمان 2008 میں بنگلہ دیش سے جلا وطن ہونے کے بعد لندن چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سیاسی مقاصد کے لیے جلا وطن کیا گیا۔ BNP کے عبوری چیئرمین کے طور پر وہ اپنی بیمار والدہ 80 سالہ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کی جگہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ برسوں کی بیماری اور قید کاٹنے کے باوجود خالدہ ضیاء نے نومبر میں وعدہ کیا تھا کہ وہ 12 فروری 2026 کے انتخابات میں حصہ لیں گی، تاہم اس اعلان کے فوراً بعد وہ اسپتال منتقل ہو گئی اور وہاں انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد طارق رحمان پر لگایا گیا سب سے سنگین الزام ختم کر دیا گیا۔ یہ الزام 2004 میں حسینہ کے جلسے پر گرینیڈ حملے سے متعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کی غیر حاضری میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ طارق رحمان نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ BNP کے سیکریٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے کہا ہے کہ طارق رحمان 25 دسمبر کو ڈھاکہ کی سرزمین پر ہمارے درمیان پہنچیں گے۔ انہوں نے 25 دسمبر کو ایک شاندار دن قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی صحافتی برادری ایک بار پھر شدید تشویش کا شکار ہو گئی ہے جب ڈھاکہ میں قائم نجی TV چینل گلوبل TV بنگلہ دیش کو سنگین دھمکیاں دی گئی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب چند دن قبل ملک کے 2 معروف اخبارات پرتھم آلو ازریدی ڈیلی اسٹار کے دفاتر پر حملے کیے گئے اور انہیں نظر آتش کیا گیا تھا۔ ان تازہ دھمکیوں نے ملک میں آزاد صحافت پر بڑھتے دباؤ کے خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ 21 دسمبر کو چند نوجوان گلوبل TV کے دفتر تیج گاؤں پہنچے اور چینل کی ہیڈ آف نیوز نازنین منی کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ان افراد نے خود کو اینٹی ڈسکرپشن اسٹوڈنٹ موومنٹ کارکن ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نازنین منی کو برطرف نہ کیا گیا تو چینل کے دفتر کو بھی پرتھم آل اوور ڈیلی اسٹار کی طرح آگ لگا دی جائے گی۔ نازنین منی نے فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ 7 سے 8 افراد ان کے دفتر آئے اور کھلے عام دھمکیاں دی۔ ان کے مطابق یہ واقعہ صحافیوں کو خوفزدہ کرنے کی ایک منظم مہم کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں امن و امان کی بحالی اور غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی کے لیے شروع کیے گئے آپریشن ڈیول ہنٹ فیز 2 کے دوران 24 گھنٹوں میں 663 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے مطابق اس کارروائی میں 9 آتشی اسلحہ برآمد کیا گیا اور ہزاروں گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ عبوری حکومت نے فروری 2026 کے انتخابات سے قبل تقریبی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اس کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ مشرقی ترکستان کی جلاوطن حکومت نے حال ہی میں مشرقی ترکستان پر عوامی جمہوریہ چین کے
غیر قانونی قبضے کی 76ویں سالگرہ منائی، جسے چین سینگیانگ کہتا ہے۔ مشرقی ترکستان کی جلا وطن حکومت ETGE نے بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ جاری مظالم کو روکا جائے اور مشرقی ترکستان کی آزادی بحال کی جائے۔ پریس ریلیز کے مطابق 21 دسمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ پیش کیا گیا تھا، جس میں چینی قبضے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور بیجنگ کو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ طالبان حکام کے مطابق ایک ہی دن میں ایران اور پاکستان سے 3000 سے زائد افغان مہاجرین وطن واپس پہنچے ہیں۔ طالبان کے نائب ترجمان ملا حمد اللہ فطرت نے بتایا کہ آج 693 خاندان 3610 افراد پر مشتمل ترقم، اسلام قلعہ، اسپن بولڈک اور دیگر سرحدی راستوں سے افغانستان میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کئی خاندانوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور سم کارڈ بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں بیت الجلا سے تعلق رکھنے والی فلسطینی مسیحی کارکن ایلائز کسیا کے لیے کرسمس کا یہ موقع خوشیاں لے کر آیا ہے۔ اسرائیلی عدالت کے فیصلے کے بعد وہ 2019 کے بعد پہلی بار اپنی خاندانی زمین پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ عدالت نے اسرائیلی آبادکاروں کے ملکیت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان کی دستاویزات کو جعلی قرار دیا اور ایلائز کے خاندان کو زمین کا قانونی مالک تسلیم کر لیا۔ امریکہ کے 127 قانون سازوں نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پبلک چارج قانون میں مجوزہ تبدیلیوں کو واپس لیں۔ ارکان کانگریس کا موقف ہے کہ اس سے قانونی امیگریشن کے نظام میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جو H-1B ویزے سے گرین کارڈ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس خط پر راجا کرشنا مورتی، رو کھنہ اور پرمیلا جے پال سمیت 3 بھارتی نژاد امریکی ارکان نے بھی دستخط کیے ہیں۔ لیبیا مسلح افواج کے سربراہ اور چند سینئر حکام کا طیارہ دورے ترکیہ سے واپسی کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں چیف آف اسٹاف اور دیگر حکام جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ دورے ترکیہ سے واپسی کے دوران ایک افسوسناک حادثے میں چیف آف اسٹاف اور چند سینئر حکام انتقال کر گئے ہیں۔ دبیبہ نے حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل محمد حداد اور لیبیا وفد کے دیگر اراکین کی وفات کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ آج ملی اس خبر نے مجھے سخت افسردہ کر دیا ہے۔ الوداع کے ہمراہ جاں بحق ہونے والے افراد میں بحری افواج کے سربراہ، فوجی مینوفیکچرنگ اتھارٹی کے سربراہ، چیف آف اسٹاف کے ایک مشیر اور میڈیا آفس کا ایک فوٹوگرافر شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ سے واپسی پر دوران سفر پیش آیا، تاہم انہوں نے واقعے سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی۔ روس کے صدر پوٹن نے ماسکو میں شام کے وزیر خارجہ اسد شیبانی اور وزیر دفاع رف ابو خسرہ سے ملاقات کی۔ شام کی سرکاری خبررساں ANC سانا کے مطابق ملاقات آج طے پر۔ مذاکرات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد سیاسی، فوجی اور اقتصادی پہلو زیر بحث آئے اور خاص طور پر عسکری دفاعی صنعت کے شعبوں میں حکمت عملی تعاون پر زور دیا گیا۔ سانا کے مطابق بات چیت میں تعمیر نو کے منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، شام میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، تجارتی تبادلوں میں اضافے اور شراکت داریوں میں سہولت کے شعبوں میں اقتصادی و تجارتی تعاون میں اضافے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ اقدامات سے شامی معیشت پر مثبت اثر مرتب ہونے اور عوام کے معیار زندگی میں بہتری کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے ڈرون حملوں نے رات بھر ماسکو کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ماسکو کے بالکل جنوب میں واقع تولا علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے ٹیلی گرام میسجنگ ایپ پر کہا ہے کہ کم از کم 3 ڈرون مار گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سروس مقامات پر بھیجی گئی ہے جہاں ڈرون کا ملبہ گرا تھا، لیکن انہوں نے فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ روس کی شہری ہوابازی انتظامیہ نے ٹیلی گرام پوسٹ پر کہا کہ دارالحکومت کے 4 بڑے ہوائی اڈوں میں سے 2 محدود آپریشنز کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فضائی دفاعی یونٹس نے راتوں رات 172 یوکرینی ڈرون تباہ کیے، جن میں سے تقریباً آدھے یوکرین کے قریب سرحدی علاقے میں تباہ ہوئے۔ تولا کے گورنر دمتری ملیاف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ایک تباہ شدہ یوکرینی ڈرون کے ملبے نے روس کے تولا علاقے میں ایک صنعتی مقام پر آگ بھڑکا دی۔ البتہ ملیاف نے اس صنعتی علاقے کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ترک حکام کو آج چہارشنبے کی الگ صبح ایک نجی جیٹ طیارے سے وائس ریکارڈر اور بلیک باکس ملا ہے، جو دارالحکومت انقرہ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں لیبیا کی افواج کے سربراہ اور ان کے 4 معاونین جاں بحق ہوئے۔ ترک حکام کے مطابق فالکن 50 طیارے نے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد برقی خرابی یعنی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی، لیکن پھر اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ طیارہ واپس جا رہا تھا۔ طیارے کے ملبہ ترک سیکورٹی اہلکاروں نے انقرہ کے قریب ضلع ہایامانہ سے تلاش کیا۔ وزیر داخلہ علی یرلیگایا نے جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ طیارے سے وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یعنی بلیک باکس برآمد کر لی گئی۔
سعودی عرب کے ریاض ایئر نے بوئنگ 787 ڈریم لائنز کی پہلی آزمائش پرواز B-1 فلائٹ کے ساتھ بوئنگ کمپنی سے اپنے پہلے طیارے کی فراہمی کے عمل میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ سعودی ایجنسی SPA کے مطابق بوئنگ کے معیاری سرٹیفکیشن اور کوالٹی انشورنس پروسیجر کے تحت طیارہ جنوبی کیرولائنا کے علاقے چارلسٹن میں بوئنگ کی فیکٹری سے روانہ ہوا۔ بوئنگ کے ٹیسٹ پائلٹ نے آزمائشی پرواز مکمل کی۔ بوئنگ 787 نو ڈریم لائنز کا ریاض ایئر کے بیڑے میں شامل ہونا ایئر لائن کی کامیابی کی جانب اہم قدم ہے، جو آپریشنل تیاری کے حوالے سے مسلسل پیش رفت کی عکاسی ہے۔ واضح کہ کمپنی نے قبل ازیں اطلاع دی تھی کہ ریاض ایئر کے لیے تیار کیے گئے 3 طیارے 787 ڈریم لائنز بوئنگ فیکٹری کے پروڈکشن یونٹ سے نکل گئے ہیں، جو فائنل ٹچنگ اور مونوگرافی کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اس سے قبل ریاض ایئر نے گزشتہ روز ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ تک پہلی مسافر پرواز کی کامیابی سے تکمیل کی تھی۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن کے مشرقی علاقے میں واقع النبقیہ قصبے کے قریب صحرائی علاقے کا وسیع رقبہ بارش کے بعد قدرتی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ سعودی خبر رساں SPA کے مطابق روزہ مہینہ کا مقام ان دنوں خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ قدرتی جھیل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ الروزہ مہینہ میں قدرتی جھیل کئی کلومیٹر تک پھیل چکی ہے، جو صحرائی ریت کے درمیان ایک خوبصورت علاقے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ برساتی پانی اور سرخ ریت کے امتزاج سے ایسے خوبصورت نظارے ابھر رہے ہیں جنہیں دیکھنے اور تصاویر بنانے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچ رہے ہیں۔ الروزہ مہینہ کا علاقہ سیزنل تفریحی مقام میں شمار ہوتا ہے، جہاں متعدد وادیاں موجود ہیں، جن میں سرفہرست وادی مستوی ہے۔ یہاں برساتی پانی کے جمع ہونے سے قصیم کا صحرائی حسن نکھر جاتا ہے۔ جیزان فیسٹیول 2026 جمعرات 25 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے، جس میں جیزان کے نئے سیاحتی منصوبے واٹر فرنٹ کے قریب ایک پریڈ کا اہتمام ہوگا۔ یہ پریڈ سرکاری طور پر اس منصوبے کے آغاز کا رسمی اعلان ہوگا، جس میں منفرد تجربات سیاحوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ فیسٹیول اگلے سال فروری کے آخر تک جاری رہے گا۔ یہ فیسٹیول علاقے کے جغرافیائی تنوع، ورثہ اور تفریحی پروگراموں کے اندر لائی جانے والی جدت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گا۔ اس سے بھرپور عزم والے ویژن کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جس کے تحت جیزان کو پورے سال کے لیے ایک جیتی جاگتی اور زندگی سے دمکتی ہوئی سیاحتی منزل میں تبدیل کرنا ہے۔ روس چاند پر جوہری بجلی گھر لگا رہا ہے۔ روس کے سرکاری خلائی ادارے روسکوسموس کے جاری کردہ بیان کے مطابق روس آئندہ 10 سالوں میں چاند پر ایک بجلی گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے لاچیکن ایسوسیشن نامی فضائی و طیارہ ساز کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے۔ روسکوسموس کے مطابق بجلی گھر کا مقصد روس چین مشترکہ تحقیقی اسٹیشن کو توانائی فراہم کرنا ہے۔ یہ تحقیقی مرکز رورووں، ایک رسیدگاہ اور روس چین مشترکہ بین الاقوامی لونر تحقیقی اسٹیشن پر مشتمل ہے۔ روسکوسموس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ مستقل طور پر کارکرد سائنسی لونر اسٹیشن کی تشکیل اور بیک وقتی فرائض سے شروع کر کے طویل المدتی تحقیقی پروگرام کی طرف منتقلی کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔ اگرچہ روسکوسموس نے واضح الفاظ میں بجلی گھر کو جوہری نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ منصوبے میں روس کی سرکاری جوہری کارپوریشن، روس ایٹم اور روس کا سرکردہ جوہری تحقیقی ادارہ کارچاتوف انسٹی ٹیوٹ شامل ہیں۔ ہندوستان بنگلہ دیش تعلقات میں اس وقت سیاسی کشیدگی، احتجاج اور سفارتی تلخی ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن زمینی حقیقت اتنی آسان نہیں جتنی باہر سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش کا حالیہ فیصلہ ہے، جس میں اس نے صاف کہا ہے کہ وہ سیاست کو الگ رکھ کر معاشی مفاد کو ترجیح دے گا اور اسی وجہ سے ہندوستان سے چاول خریدے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا ماننا ہے کہ اگر ہندوستان سے چاول سستے داموں مل رہے ہیں تو انہیں چھوڑ کر مہنگے متبادل کا انتخاب کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ہندوستان سے 50,000 ٹن چاول خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران بنگلہ دیش پاکستان سے بھی 50,000 ٹن چاول خریدے گا، لیکن پاکستان سے یہ سودا ہندوستان کے مقابلے میں کافی مہنگا پڑ رہا ہے۔